کسی نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب تمہارے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، سارا زمانہ جنگ و جدال میں گزر گیا، ابو بکر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، عثمان ابن عفان کے۔ علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا دیکھو ابو بکر، عمر، عثمان وہ حکومت کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دائیں بازو علی ابن ابی طالب تھا، اس لیے فتوحات حاصل ہوتی تھی۔ اب مسند پر میں ہوں، میری ذمہ داری تو حکومت کو سنبھالنا ہے، دائیں بائیں کے کاموں کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب امیر تو میں ہوں، امیر المومنین میرا لقب ہے، میرے دائیں بائیں تم ہو، تو پھر فرق تو پڑتا ہے۔ یعنی جب ہاتھ وہ تھے، تلوار میری تھی، تو فتوحات کیسے حاصل نہ ہوتی؟ حضرت نے موقع پر فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، فرمایا علی کو اللہ نے ایسی ذکاوت دی ہے، ایسا ذہن دیا ہے، ایسی فہم اور ایسی فراست دی ہے کہ فرمایا بہت سے موقعوں پر ایسا معاملہ ہوا کہ اگر علی کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم بڑے بڑے خطا کھا جاتے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس انسان نے سرکشی والی زندگی اختیار کی۔ 30واں پارہ ہے، سورہ نازعات ہے، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی اختیار کرے، دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے اور دین کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو ترجیح دے، اس کی ترجیحات میں دنیا کی چیزیں اور مادی چیزیں ہوں، لیکن دین اسلام کو پس پشت رہا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی کے ساتھ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا۔ پہلے کون تھا؟ وہ شخص جو سرکشی کرتا تھا، اور یہاں اس شخص کا ذکر کیا جو انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کل میں نے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں نے اپنے کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پہلے تھا کہ وہ شخص جو سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، خواہشات کا پیروکار ہو، یا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان آیات کے اندر سمجھیں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ناکامی سے بچ جائے۔
ہر بندہ چاہتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہو. میری، آپ کی، چھوٹے کی، بڑے کی، جوان کی، بوڑھے کی، مرد کی، عورت کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ایک کامیابی وہ ہے جس کو ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، اور جس کے اوپر ہم اپنا زور اپنی ترتیب سے لگاتے ہیں. اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس کی وضاحت فرما دی. تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے. ہماری اس کے اندر کوئی ایسی خاص صفت یا ہماری کوئی کارروائی یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ محض رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ سارے باطل ادیان میں سے نکال کر اور سارے غلط مذاہب میں سے نکال کر خوبصورت چھان کر پاکیزہ مذہب کا اور صحیح اور سچے مذہب کا ہمیں پیروکار بنا لیا. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، ہر مذہب والا کہتا ہے میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں. آپ یہودیوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہودی آپ سے کہیں گے کہ دیکھیں آپ کے نبی کب آئے تھے؟ آج سے 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے. اور موسیٰ علیہ السلام تو ان سے کئی سو سال پہلے آئے تھے. عیسائیوں کے پاس بیٹھیں تو عیسائی آپ کو کہیں گے اگر آپ کا مذہب 1500 سال سے چل رہا ہے تو ہمارا تو 2000 سال پہلے سے چل رہا ہے. آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ حق پر ہیں؟ اس پر ہزاروں دلائل موجود ہیں، لیکن دور کے دلائل دور کے دلائل میں جانے کے بجائے ایک ہی دلیل کافی ہے اگر جو سمجھنے کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے؟ آدمی ان سب مذاہب والوں سے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی لوگ ہیں، فارسی ہیں، آتش پرست ہیں، آپ ان سے کہیں آپ اپنے مذہب کی تعلیمات کا ہمیں صحیح طور پر بتا دیں کہ آپ کے مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں. آپ ایک مسلمان عالم یا مفتی کے پاس بیٹھے وہ آپ کو فوراً بتا دے گا ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیادی تعلیمات کا مرکز اور منبع اور چشمہ کیا ہے، کہاں سے آپ نے لی ہے؟ تو ہر ایک بندہ اپنے مذہب کی بنیادی کتاب کی طرف جائے گا. یہودی تورات کی طرف جائیں گے، عیسائی انجیل کی طرف جائیں گے، ہندو اپنی گیتا اور دیگر جو ان کی کتابیں ہیں ان کی طرف جائیں گے، سکھ اپنی کتاب کی طرف جائیں گے اور اپنے اپنے مذہب کے بنیادی اصول اور ضابطے آپ کے سامنے رکھیں گے. مسلمان کہاں جائے گا؟ مسلمان اپنے مذہب کی بنیاد بتانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کس جگہ ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، انڈونیشیا سے لے کر ترکی تک، پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک، اور اسی طرح یعنی امریکہ کے کسی ملک سے لے کر یورپ کے کسی ملک تک، اور حتیٰ کہ جو لوگ افریقہ کے دور دراز جنگلوں کے اندر رہتے ہیں وہاں تک آپ چلے جائیں، آپ کو نہ یہودیوں کی کوئی ایسی مشترکہ کتاب ملے گی جس پر سارے یہودی متفق ہوں، نہ عیسائیوں کی کوئی ایسی کتاب ملے گی جس پر سارے عیسائی متفق ہوں، نہ کسی اور مذہب کی ایسی کتاب ملے گی جس پر سارے مذہب والے متفق ہوں. آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. آپ دنیا کے جس خطے میں جائیں گے قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی ہر آئے، ہر سطر، ہر حرف، بلکہ ہر نقطہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی جیسا ملے گا. اور دنیا کے ہر خطے میں نہ صرف یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ملے گی بلکہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس
اس کتاب کے حافظ ہوں گے اور مصلی پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو پورا قرآن سنا سکیں گے، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ حیثیت نہ اور کسی کتاب کو حاصل ہے نہ کسی اور کتاب کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام سے جوڑا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے، انسان کے بعد جتنا شرف، جتنی فضیلت اور جتنے فضائل اس کو حاصل ہوتے ہیں، اتنی ہی اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، اور اتنا ہی اس کو حساس اور ذمہ دار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک چھوٹے درجے کا جو افسر ہوتا ہے اس کی تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے جو بڑے درجے کا افسر ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بہت بڑے درجے کا افسر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم بحیثیت امت بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، کیوں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے سچے دین کے ساتھ جوڑا ہے، صحیح مذہب کا پیروکار بنایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے جس مرحلے سے، زندگی کے جس موڑ سے میں گزر رہا ہوں، یا زندگی کے جس معاملے کے اندر میں پڑا ہوا ہوں، وہاں میرے اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کا تقاضا کیا ہے؟ ربیع الاول کا پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم میں سے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کون سا انسان ہے کہ جس کی یہ خواہش اور آرزو نہ ہو کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں؟ اور یہ خواہش اور یہ آرزو اس لیے بھی ہے کہ یہ کائنات اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور اس کے اوپر قدرت اور اختیار اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تو جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے تو سب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، تو جب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت شادمان ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، اور مرتے ساتھ بھی ایک ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں ہے ہی سکون، جس میں ہے ہی اطمینان، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ وہ اتنی خوبصورت زندگی شروع ہونے والی ہے جس نے اس زندگی کو اپنے رب کے حکم کے تابع اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیا، کہ ایک ایسی زندگی اس کی شروع ہونے والی ہے، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی دل ربا زندگی ہے کہ وہ زندگی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل نے اور کسی دماغ نے اس کا کبھی تصور تک نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ جب تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے گا تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال ہے اللہ رب العزت ہم آپ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری وہ دنیا بھی بن جائے، ہمیں مرتے وقت بھی تکلیف نہ ہو، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے ہم سکون کے ساتھ وہاں آرام کریں، ہمیں محشر کی وحشت بھی حاصل نہ ہو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت بھی مل جائے، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی نوش کر لیں، یہ سارا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب اسی آیت کے اندر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو بتا دو اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، یعنی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، اس محبت کا واحد اور بنیادی اور ایک ہی معیار ہے، وہ یہ کہ تم میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دو۔ تم جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آگے بڑھتے چلو جاؤ گے، ان کی سنتوں کو اپناتے چلے جاؤ گے، اپنی شادی میں، اپنی فوتگی میں، اپنے بازار میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں اور اپنی دکان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے اور اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوتی چلے جائے گی، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا وہ جہاں بھی سدھر جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ کے محبوب بنو گے اللہ نیکی کی توفیق دے گا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اللہ توبہ کی توفیق دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ معیار ہے، یہ اصول ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اور دیکھیں بات پھر اسی جگہ آ جاتی ہے، ہم حق پر ہیں اور باقی دین والے باطل پر ہیں۔ اس کی دلائل میں سے جیسے میں نے کہا ہماری کتاب، ہمارا قرآن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی محفوظ ہے، نہ صرف اولاد کے اندر بلکہ لوگوں یعنی مسلمانوں کے سینوں کے اندر بھی۔ اور ہماری زندگی یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب اپنے پیغمبر کی زندگی کو اس طرح شیشے کی طرح صاف نہیں بتا سکتا جتنا ہمارے مذہب نے یعنی دین اسلام نے بتایا ہے۔ کمزوری ہماری ہے، دین اسلام کمزور نہیں ہے، قرآن کمزور نہیں ہے، حدیث کمزور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کمزور نہیں ہے، کمزوری میرے اندر ہے، کمزوری آپ کے اندر ہے، ہم اس دین کے اوپر آ نہیں رہے، ہماری کوتاہی ہے، سب سے پہلے میری اور پھر باقیوں کی۔ ورنہ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا کتنا پیارا دین ہے، آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب بالکل یہ ایک دن کا بچہ ہے یا آپ یہ کہیں کہ 1 گھنٹے کا بچہ ہے، جی اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث کے اندر اور پھر اللہ فقہاء کرام اور محدثین عظام کو اجر جزیل نصیب فرمائے، دین کی ایک ایک بات کو محفوظ کر کے لکھ دیا۔ جی جو بھی بچہ پیدا ہو، فرمایا بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اس کو خوبصورت نام دیں۔ اس امت کے نوجوانوں کے سردار جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، الحسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو 2 میرے بیٹے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنت کے گھوڑوں کے سردار ہیں، حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام سخت قسم کا رکھا جس کا ترجمہ جنگ، جس کا ترجمہ چٹان، عربی مصرع کے الفاظ تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے بیٹے کا نام حسن رکھو۔ حضرت حسین پیدا ہوئے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے بہادر اور بڑے عظیم جرنیلوں میں سے اور مسلمانوں کے چوتھے عظیم خلیفہ ہیں، اور جب تک حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حکومت میں رہے حضرت علی کے دائیں بازو بن کر رہے، امت میں بڑے احسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتوں میں بات آ جائے جب کسی نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب تمہارے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، سارا زمانہ جنگ و جدال میں گزر گیا، ابوبکر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، عثمان ابن عفان کے، حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا دیکھو ابوبکر، عمر، عثمان وہ حکومت کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دائیں بازو علی ابن ابی طالب تھا، اس لیے فتوحات حاصل ہوتی تھی۔ اب مسند پر میں ہوں، میری ذمہ داری تو حکومت کو سنبھالنا ہے، دائیں بائیں کے کاموں کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
یہ پہلی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے اس کا خوبصورت سا نام تجویز کیا جائے. اسی لیے فرمایا نام کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے اور نام کا اثر زندگی بھر انسان پر رہتا ہے. پھر فرمایا اس کے دائیں کان میں آذان دی جائے اور اس کی ایک ایک تفصیل فقہا نے لکھی. فرمایا بچے کو اٹھایا جائے, تھوڑا اس کو قبلہ رخ موڑا جائے اور جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ دی جائے. فتاوی عالمگیریہ کے اندر لکھا ہے باقاعدہ کہ الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھا جائے اس کے اندر اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے اور 7 دنوں کے اندر اندر بچے کے بعد تو شوائے جائیں اور بیٹا ہے تو 2 بکرے اور بیٹی ہے تو ایک عقیقہ کیا جائے اور پھر اس کی مستقل فضیلت ہے. تو بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی. اب ایک معصوم بچہ ہے, آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھیں ان کے پاس سوائے چند ٹوٹکوں کی کوئی بات نہیں ہے, کچھ اثر نہیں ہے, کچھ حقیقت نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت مذہب اور ایسا پیارا دین دیا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. اچھا اسی طرح عملی زندگی کے اندر آپ آئیں, ایک کھانا کھانا کتنا ہمارے یہاں کتنا معمولی سا عمل ہے لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے. اس وقت جب اس کو دین کے مطابق اختیار کیا جائے. ایک صحابی ہیں چھوٹے سے, وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھا رہا تھا, عمر چھوٹی تھی اور بچے کھاتے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. تو فرمایا جب میں کھانا کھانا شروع ہوا تو میرا ہاتھ کبھی ادھر لگ رہا ہے, کبھی ادھر لگ رہا ہے, کبھی ادھر لگ رہا ہے, پورے برتن کے اندر گھوم رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام, عربی کے اندر غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. فرمایا اے غلام سم اللہ, بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ, دائیں بائیں ہاتھ کو نہ گھماؤ. اب 3 بنیادی اصول بتا دیے کھانا کھانے کے. سم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. وکل بیمینک, اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. کتنے خوبصورت اصول ہیں. پھر باقاعدہ فقہاء نے احادیث کی تشریح کی ہے اور محدثین نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو صرف کھانے پینے کے متعلق ہیں. اب ہمارے ہاں بچوں کی تربیت پر کتنی نظر ہوتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے بچہ کیسا کھا رہا ہے, کیسا پی رہا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کیا پہنتا ہے, کیا کرتا ہے. ہم ایک ہی بات کر کے اپنی جان چھوڑوا دیتے ہیں, ابھی تو بچہ ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے سب سے پہلے استاد, سب سے پہلے رہبر اور امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ہیں, وہ بچوں کی تربیت پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کی شان یہ جو بات ہے ہمیں ایک چھوٹی عمر کے چھوٹے سے صحابی کے واسطے سے پہنچی اور ان کی جو تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے واسطے سے یہ بات پہنچی. اچھا اب یہ کھانا جب آپ نے کھا لیا تو اس کھانے کا کیا ہوا؟ فقہاء نے لکھا ہے جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, ٹھیک ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ اس پر کھان لگا کے کھائے, نہ بھی ہو کرسی پر بیٹھ جائے, گناہ نہیں ہے, لیکن کم از کم درجہ بیٹھے ضرور. کھڑے ہو کے کھانا یہ اسلام میں مناسب اور صحیح عمل نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے, بائیں سے نہ کھائے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے. اور اگر بھول جائے پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر درمیان میں آخر میں یاد آتی ہے تو انسان پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی رسول نے یہ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب تم نے کھانا شروع کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. جب تم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ
فقہا نے لکھا ہے جو آدمی ان اصولوں کے مطابق کھائے گا اور پیے گا، 3 سانس نہ پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا، جو ان اصولوں کی پابندی کرے گا، یہ کھانا جو اس کے بدن کے اندر جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کھانے کی برکت یہ ہوگی اس آدمی کو نیکی کی توفیق ملے گی، اللہ اس کو برائی سے بچنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کی باتوں کو خیر کی طرف لے کے جائیں گے اور شر سے اس کی حفاظت ہوگی، اس کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ تاثیر رکھے گا اور خیر کا ذریعہ بنے گا، اس سے جو بدن بنے گا اور بڑا ہوگا وہ دین کے اندر اور امت کی خدمت کے اندر اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے اندر استعمال ہوگا اور اس کے اعمال اور افعال سے امت کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے مقابلے میں جو آدمی دین اسلام کی سنتوں کو چھوڑ کے کھانا کھائے گا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، کھڑے ہو کر کھاتا ہے، بد تہذیبی سے کھاتا ہے، دوسرے کا حق لے کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تفاصیل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، فرمایا یہ جو لقمہ اندر جائے گا اس سے بددیانتی نکلے گی، اس سے بغض اور عناد اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس سے امت کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں گے۔ یہ فقہاء نے باتیں لکھی ہیں صراحت کے ساتھ، اس لیے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے اور کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، فرمایا گھر میں جب داخل ہو جاؤ اللہ کا ذکر کر کے داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کچھ بھی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مخصوص دعائیں بھی ہیں گھر میں داخل ہونے کی۔ فرمایا جب انسان اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اعلان کرتا ہے، جو بڑا شیطان ہے وہ کہتا ہے تم نے سب کچھ کھو دیا، نہ تو تمہیں اس گھر کے اندر ٹھکانہ مل سکتا ہے اور نہ تمہیں رات کا کھانا یہاں مل سکتا ہے، مارے گئے ہم سارے، اس گھر کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ اسی حدیث کے اندر آتا ہے جب ایک انسان بغیر اللہ کا ذکر کیے، عام طور پر ہمارا مزاج ہے فون سنتے سنتے اور ادھر سے وہ کوئی جانور ہے کسی اس کو دیکھتے دیکھتے کوئی اور ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ کرتے کرتے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فرمایا شیطان اعلان کرتا ہے وجدتم المبیت، بھاگو بھاگو جلدی سے آؤ، زبردست قسم کا ٹھکانہ مل گیا ہے، رات ادھر ہی قیام کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہو جاتا ہے، شیطان اعلان کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وجدتم المبیت، رات کا ٹھکانہ مل گیا، رات ادھر ہی ٹھہریں گے اسی گھر میں، یعنی ان کے مطابق یہ بڑا اچھا گھر ہے اور یہ ان کے لیے بہت اچھا آدمی ہے شیاطین کے لیے۔ فرمایا جب یہ آدمی کھانے پر بیٹھتا ہے اور نہ بسم اللہ نہ اللہ کا ذکر نہ کوئی اور بات، کوئی تہذیب کوئی ثقافت دین کی کسی بات کا ذکر ہی نہیں ہے، تو فرمایا شیطان اگلا اعلان کرتا ہے وجدتم العشاء، ٹھکانہ بھی یہی ہے اور رات کا کھانا بھی ہمارا یہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جب اتنا خوبصورت دین ہمارے پاس موجود ہے، جب اتنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیاری امت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو اصولوں اور ان ضابطوں کے مطابق گزارنے چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جس قدر انسان اس کے اندر آگے بڑھے گا، اس دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابیاں ملیں گی اور اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا۔ دو آیات پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرماتے دیکھو اگر تم مجھے یاد رکھو گے اور میرے بتائے ہوئے احکامات اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے تو پھر اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا میری یاد سے غفلت رکھو گے، میرے حکم کو توڑو گے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، پہلا عذاب میں تمہارے اوپر یہ نازل کروں گا کہ تم ساری زندگی اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق کی جستجو کے اندر پھنسے رہو گے
سکو گے. ایک مسئلہ حل ہوگا, دوسرے میں پھنسو گے, دوسرا حل ہوگا, تیسرے میں پھنس جاؤ گے. موت تک تمہاری زندگی انہی زور کے اندر گزرے گی, اسی میں طاقت لگاتے گزرے گی. مسائل کے بھنور سے نکلو گے نہیں, پھنسے ہی رہو گے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, تم پوچھو گے اے اللہ دنیا میں ہماری آنکھیں تھیں, ہم تو دیکھنے والے تھے, آپ نے اندھا کیوں کر دیا؟ تو میں تمہیں جواب دوں گا, جواب قیامت کو دوں گا, لیکن لکھ میں نے آج دیا ہے, آج ہی سن لو. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا, میری طرف راہبری اور رہنمائی کرنے والے تمہارے پاس آئے تھے, بتاتے تھے. اللہ کا حکم یہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, فَنَسِيتَهَا, تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, آج میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. جیسے کل دنیا میں تم نے میرے حکم کو ٹھکرا